الرحمن والصلاة والسلام على خاتم النبیین اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم شرکائے تجوید و قرات کورس، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ہم اس کورس کی تیسری کلاس میں شامل ہیں۔ پچھلی کلاس میں ہم نے یہ سیکھا تھا کہ حروف تہجی کو کس طرح ادا کیا جاتا ہے، اور حروف تہجی 29 ان میں سے 10 حروف کو ہم نے سیکھنے کی کوشش کی تھی۔ آج جو بقیہ حروف ہیں انشاءاللہ ان کو پڑھتے ہیں۔ آئیے سبق کی طرف چلتے ہیں، اور ایک بار میں دہرا دیتا ہوں پہلے کہ ہم نے کتنے حروف اور کون کون سے پڑھے تھے۔ الف، با، تا، ثا، جیم، ح، خ، دال، ذال، را، یہاں تک ہم نے پڑھ لیا تھا۔ آگے ہم پڑھتے ہیں زا۔ یہ ہے زا، یہ تھوڑی سی سختی سے ادا ہوتا ہے، تو اس کو ہم اس طرح پڑھیں گے زا، تھوڑا لمبا بھی کریں گے کیونکہ اس کے آگے الف ہے جب یہ لکھا جاتا ہے۔ پیچھے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم ساتھ ساتھ جس طرح یہ حروف لکھے بھی جاتے ہیں اس طرح لکھیں گے بھی اور ساتھ ان کو پڑھیں گے بھی۔ زا کے بعد سین، اب یہ اس طرح لکھا ہوتا ہے، اور اس کے اوپر مد ہوتی ہے۔ اس حرف کو، مد والے کو ان کی نسبت زیادہ لمبا کرتے ہیں۔ سین، یہ بھی جہاں سے زا ادا ہوتا ہے وہیں سے ہی سین ادا ہوتا ہے، اور دونوں میں اس میں سیٹی کی آواز آتی ہے اور اس میں زا کی آواز آتی ہے۔ اب آگے چل کے میں ان کا آپ کو تھوڑا فرق بھی بتاتا ہوں کہ یہ کس سے مختلف ہے۔ زا، سین کے بعد آگے شین، اس میں بھی مد ہوتی ہے، تو یہ شین، شین۔ آگے ہے صاد، صاد، تو یہ حروف مستعلیہ میں سے بھی ہے صاد، اس کو موٹا پڑھیں گے۔ میں نے بتایا تھا کہ 7 حرف ایسے ہیں، 7 حروف ایسے ہیں جو ہمیشہ ہر حالت میں موٹے ہی پڑھے جائیں گے۔ خ، صاد، ضاد، طا، ظا، غین، قاف۔ خا بھی ہم پڑھ چکے، اب ہم صاد پڑھیں، تو یہ آخر پہ یہ دال ہے۔ تو آگے چل کے ہم 11ویں سبق میں پڑھیں گے کہ ہم اس کو صاد کیوں پڑھتے ہیں۔ ویسے تو ہم سین، شین، اس میں ایک آواز لوٹتی ہوئی سی کیفیت ہے، صاد، تو اس کو ہم 11ویں میں ڈسکس کریں گے۔ آگے ہے جی ضاد، یہ بھی مستعلیہ میں سے ہے، تو اس کو ہم پڑھیں گے۔ یہ اچھا، اس کا مخرج جو ہے دوسروں کی نسبت سے تھوڑا مختلف ہے، اور بعضوں کو یہ تھوڑا مشکل بھی لگتا ہے، تو میں اس کی ادائیگی کے حوالے سے تھوڑا سا آپ کو مزید بتا دیتا ہوں۔ ضاد جو ہے یہ زبان کی کروٹ اور اوپر کی داڑھوں کی جڑ سے ادا ہوتا ہے۔ زبان کی کروٹ اور اوپر کی داڑھوں کی جڑ سے ادا ہوتا ہے۔ جیسے آپ اس کو سمجھیے، یہ ہے، مثال کے طور پر فرض کریں ہاتھ ہے، یہ ہاتھ ہے، اس کو زبان آپ فرض کر لیں، اس کی کروٹ یہ والی ہے یا یہ والی ہے، دونوں طرف سے اس کو ادا کیا جا سکتا ہے۔ یہ زبان ہے، اس کی دونوں طرف جو دانت ہیں، اوپر کی داڑھیں ہیں، دونوں طرف سے جہاں سے مرضی آپ ادا کر لیں، اس طرف سے دائیں طرف سے، بائیں طرف سے، جس طرف سے مرضی آپ کر لیں، لیکن اس کو اس طرح کرنا ہے۔ اگر یہ دائیں طرف سے ہے تو اس طرح، بائیں طرف سے ہے تو پھر اس طرح۔ یہ ہے زبان کی کروٹ، زبان کو اس طرح کر کے یا اس طرح کر کے ادا کرنا ہے، تو اس کو پھر ہم اس طرح پڑھیں گے۔ دیکھیں ایسے، یہ زبان اس طرح ہو جائے گی، ضاد۔ آگے جی، آگے حروف مستعلیہ میں سے ہی اگلا حرف آ جاتا ہے جسے طا پڑھا جاتا ہے، تو یہ اس طرح ہوتا ہے۔ اس کو بھی لمبا کریں گے جتنا اس کو لمبا کیا تھا۔ آگے غا آ جاتا ہے، تو یہ حرف جو ہے تھوڑا نرمی سے پڑھا جائے گا کیونکہ یہ
جہاں سے ہم نے سا پڑھا تھا، تا کے بعد جو سا آتا ہے وہیں سے یہ را پڑھا جائے گا، لیکن تھوڑا فرق ہوگا کہ اس کو ہم موٹا کر کے پڑھیں گے۔ تو ناظرین محترم اگلا حرف را ہے، تو را کو ہم موٹا پڑھیں گے کیونکہ یہ بھی مستعلیہ میں سے ہے، زبان کی نوک کو اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے میں لگا کر را۔ آگے لفظ جو ہے عمومی طور پر یہ تھوڑا مشکل سمجھا جاتا ہے لیکن یہ بھی بڑا آسان ہے، وہ ہے عین۔ عین تو اس میں بھی مد ہے، اس کو بھی لمبا کر کے پڑھیں گے۔ یہ حلق کے درمیان والے حصے سے ادا ہوتا ہے۔ ادائیگی کروانے والے قرآن حضرات اس کے بعض طریقے بتاتے ہیں کہ اس طرح کر لیا جائے تو آسان ہے، لیکن خیر اس کو جو ہے اچھے طریقے سے ادا کرنے کے لیے بار بار پڑھا جائے تو یہی درست طریقہ ہے، بار بار مشق کی جائے تو پھر ہی یہ درست طریقے سے ادا کیا جائے گا۔ آگے غین ہے، یہ بھی مستعلیہ میں سے ہے، تو اس کو بھی ہم موٹا پڑھیں گے۔ آگے فا، یہ دوسروں کی نسبت تھوڑا مختلف بھی ہے کہ یہ اوپر کے دانتوں کے کنارے اور نچلی ہونٹوں کے تر حصے سے ادا ہوتا ہے، اس طرح سے فا فا۔ آگے پھر مستعلیہ میں سے ایک اگلا حرف آ گیا اور یہ 7واں حرف ہے قوف۔ قوف، اچھا اس میں ایک اور بات ہے، کیا ہم مستعلیہ حرف کو موٹا کرنے کے لیے ہونٹوں کو گول کر دیں گے؟ تو یہ درست نہیں ہوگا۔ جیسے بعض احباب پڑھ جاتے ہیں قوف تو وہ موٹا کرنے کے لیے، تو اس کے لیے یہ ہے کہ ہمارے منہ میں جو زبان ہے اس کو اس طرح کی شکل میں بنایا جائے گا۔ ایسے ہے مستعلیہ حرف کو ادا کرتے ہوئے موٹا پڑھنے کے لیے یہ زبان اس طرح ہو جائے گی، ہتھیلی اس طرح سے اندر چلی جائے گی۔ سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں، یہ ہاتھ ہے، یہ یوں فرض کریں زبان ہے، تو یہ اس طرح ہو جائے گی، اس طرح سے، تو یہ حرف موٹا ہو جائے گا، لیکن ہونٹ گول نہیں کریں گے۔ جیسے قوف کو قوف نہیں کریں گے، جب آپ مشق کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا، تو یہ ہے قوف، ٹھیک ہے جی۔ آگے اس کے بالکل پیرالل جو کاف ہوتا ہے وہ ہے کاف، یہ بریک کاف ہے، تو لکھا ویسے یہ بھی مد کے ساتھ ہی جاتا ہے، اس کو بھی موٹا کریں گے۔ کاف کے بعد لام، اس پہ بھی مد ہوتی ہے، اس کو بھی لمبا کریں گے۔ اس کے بعد میم، میم پر بھی مد ہوتی ہے، اس کو بھی لمبا کریں گے۔ اب چلیں جتنے میں نے لکھ لیے ہیں پہلے اتنے سمجھ لیں۔ زا جو ہے، زا یہ سا اور رال سے مختلف ہے۔ رال اور سا میں آواز نہیں آتی بلکہ وہ نرمی سے پڑھا جاتا ہے، لیکن اس میں آواز آتی ہے اس طرح کی زا۔ یہ فرق کرنے کے لیے، یہ آپ سمجھ لیں کہ اس کو ایک دوسرے سے مختلف کرنے کے لیے یہ چیزیں ہیں، ان کو ضرور یاد رکھنا چاہیے، کیونکہ جو سامع ہے، جو سننے والا ہے، اگر اس کو پتہ نہیں چل رہا کہ پڑھنے والا کون سا حرف پڑھ رہا ہے تو یہ درست طریقہ نہیں ہوگا اور آپ کو مشق کرنی پڑے گی۔ اب اس کو ہم پڑھیں گے زا، رال سے مختلف کریں گے۔ زا، اس میں سیٹی ہوگی، سین سین سین، اس میں بھی شین شین شین۔ آگے صاد، پر بھی پڑھیں گے اور اس کو لمبا بھی کریں گے، صاد۔ آگے ضاد، یہ بھی مستعلیہ میں سے، یہ بھی مستعلیہ میں سے۔ طا، طا، یہ بھی مستعلیہ میں سے، اور یہ جہاں سے فا ادا ہوتا ہے وہیں سے کریں گے، اس میں اس کو زا نہیں پڑھیں گے، بعض لوگ اس کو پڑھتے ہیں زا، تو یہ زا نہیں ہے بلکہ را ہے، را را را۔ آگے عین، حلق کے درمیان والے حصے سے جہاں سے ہا ادا ہوتا تھا، عین، یہ اوپر والے حصے سے، اس میں بھی بعض اوقات غلطی کر جاتے ہیں۔ چلے میں غلطیاں دوبارہ آتے ہوئے آپ کو بتا دیتا ہوں۔ عین، فا، قاف، کاف، لام، میم۔ اب میں کوشش کرتا ہوں جلدی سے جلدی ہمارا لیکچر مکمل ہو جائے، اس لیے بعض جگہ پہ میں ایک دفعہ، بعض جگہ پہ 2 دفعہ، بعض جگہ پہ 3 دفعہ لفظ کو، حرف کو پڑھتا ہوں۔ اب اس میں ممکنہ غلطیاں کیا ہیں؟ پچھلے سبق میں نے آپ کو بتایا تھا ممکنہ غلطیاں یہ ہو سکتی ہیں کہ اس کو ادا کرتے ہوئے
اور شین کو ادا کرتے ہوئے آواز ناک میں چلی جائے، تو ناک میں نہیں جانی چاہیے، آپ اس کی مشق کریں، اس کو ناک کو پکڑ کے ادا کریں یا جس طرح سے بھی ادا کریں، بلکہ ناک کو پکڑ کے ہی ادا کیا جائے گا تو پتہ چل جائے گا ناک میں پڑا جاتا ہے کہ نہیں۔ جیسے کہ سین ہے، سین آپ کو بندہ پڑے سین سین تو یہ غلط ہو جائے گا۔ شین میں بھی یہی ممکنہ غلطی ہے، اور اس کو بریک پڑھنے کی وہ غلطی آ سکتی ہے ضاد کو، یہ ممکنہ جو غلطیاں ضاد کو بھی، اور اس کو جو ہے مختلف طرح کی اس میں غلطیاں کی جاتی ہیں۔ بعض تو اس کو پڑھتے ہیں تواں تواں، یا اس کو ادا کرتے ہوئے ہونٹ گول کر دیتے ہیں تو، یا پھر اس میں ایک آواز سی نکال دیں بڑا ایک عجیب سی کیفیت نکالتے ہیں، اور یا اس میں جو ہے اس کو پر نہیں پڑھتے، یہ اس کی ممکنہ غلطیاں ہیں۔ جیسے آپ کئی احباب کا تعوذ سنیں تو پڑھیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا من الشیطان الرجیم، تو یہ غلط ہوگا۔ تو اس کو صحیح طریقے سے ادا کرنے کا طریقہ یہی ہے، نہ اس میں آئے گا، نہ ہی اس میں آئے گا، نہ ہی توا آئے گا، کیونکہ واو اس میں نہیں ہے۔ اور وا کو بھی اسی طرح کی ملتی جلتی غلطیاں، لیکن اس میں جو زیادہ غلطی آتی ہے وہ یہ ہے، اس کو زا پڑھ دیتے ہیں، زا، تو یہ زا نہیں ہے بلکہ وا ہے۔ تو اسی طرح عین ہے، تو عین کو اس میں ایک تو ناک میں پڑھنے کی غلطی آ سکتی ہے، اس کے اوپر غور کیا جائے، اور دوسرا اس کو 2 دفعہ ادا کرنے کے لیے پڑھ دیتے ہیں بعض احباب، جیسے آئین یا آئین، تو یہ عین ایک ہی ہے، یہ 2 مرتبہ نہیں پڑھیں گے بلکہ عین عین یہ والا حرف۔ تو اس میں غلطی یہ ہوتی ہے، اس کو یا تو ناک میں پڑھ دیتے ہیں، تو یا پھر اس کو اس کے اندر خا کی آواز نکالتے ہیں، جیسے خیر یا غین، تو یہ 2 طرح کی غلطیاں اس میں آ سکتی ہیں، وہ آپ نے نہیں کرنی بلکہ غین پڑھنا بھی پر ہے، غین۔ فا میں جو یہ آواز ہے فا کی، یہ نہیں نکالتے، فا پڑھ دیتے ہیں، فا ہوا میں ہا، تو نہ پتہ چلتا ہے کہ یہ واو ہے یعنی وا ہے یا فا ہے، تو اس کے لیے واضح کرنا پڑے گا، یہ اس میں غلطی آ سکتی ہے کہ ہوا میں نہ پڑھے جیسے ہا بلکہ فا پڑھا جائے۔ تو یہ مستعلیہ ہے اس میں، اور اس میں فرق ہی یہ ہے کہ اس کو ہم پر پڑھیں گے تو اس لیے اس کو قاف اور اس کو کاف، یہ فرق۔ لام کو مکمل کرتے ہوئے غلطی آ سکتی ہے، وہ اس طرح ہے کہ پڑھ دیتے ہیں لام، تو لام نہیں ہے بلکہ لام۔ تو اسی طرح میم میں بھی آ سکتی ہے میم، تو میم نہیں بلکہ میم۔ تو یہ ناظرین محترم کچھ ممکنہ غلطیاں تھیں جو میں نے آپ کو بتا دی۔ مجھے امید ہے، دیکھیں اگر آپ قرآن شریف کو سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ مشق کریں، کثرت سے پڑھیں، بار بار پڑھیں، کسی کو سنائیں، اور اسی لیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو جہاں جس طرح کی غلطیاں اس میں ممکنہ طور پہ آ سکتی ہیں وہ بتائیں، تاکہ وہ آپ نہ کریں اور کم وقت میں آپ اچھے طریقے سے سیکھ سکیں۔ مزید آپ کے جو سوالات ہوں انہیں آپ کمنٹ میں لکھ دیا کریں، وہ بھی ہم انشاءاللہ آپ کو ان کے جوابات دینے کی بھی کوشش کریں گے۔ میم تک ہو چکا تھا، آگے ہے نون، پھر واو، ہا، حمزہ اور یا۔ لیں جی، یہ ترتیب مکمل ہوگی ہماری پہلی۔ تو اس میں ہم پہلے نون کو جو غلطی پڑھنے میں آ سکتی ہے وہ ایک تو یہ ہے کہ اس کو ناک میں پڑھا جا سکتا ہے، تو ناک میں قرآن شریف پڑھنا حرام ہے، اس لیے میں بار بار بتا رہا ہوں۔ اب یہ چونکہ میرے تجربے میں یہ بات آئی ہے، میں نے بارہا لوگوں کو سنا، بالخصوص جو سیکھنے والے اسٹوڈنٹس ہیں، طلباء سے جب ہم سنتے ہیں تو محسوس کرتے ہیں کہ وہ اکثر جگہ اس طرح کی غلطیاں کر جاتے ہیں، پھر ہم انہیں بتاتے ہیں۔ اب چونکہ آپ صرف سن رہے ہیں، سامنے نہیں ہیں جو ہم آپ کو فوراً بتا سکیں، تو ایڈوانس میں ہی جو ممکنہ غلطیاں ہیں وہ آپ کو بتائی جا رہی ہیں۔ ان ممکنہ غلطیوں کو یاد رکھیں تاکہ یہ غلطیاں آئیں نہ۔ اچھا، اس کو ناک میں پڑھا جا سکتا ہے تو وہ نہیں پڑھنا بلکہ نون، اس میں ہونٹ گول ہوں گے کیونکہ اس میں ایک تو پیش آتی ہے اور دوسرا واو مدہ ہے۔ واو مدہ تختی نمبر 7 میں ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے، اور پیش کی ادائیگی ہم تیسری پیش کس طرح ادا کرتے ہیں، تیسری
تختی میں ہم انشاءاللہ پڑھیں گے. تو ہم اس کو پڑھیں گے نون. آگے اس کے اوپر مد بھی ہے اور واو کا آپ نے مخرج پڑھا ہوگا, وہ ہے دونوں ہونٹوں کی گولائی سے ادا کرنا. ہونٹوں کو گول کر کے اس طرح سے, ہونٹوں کو گول کر کے ادا کرنے کے لیے ہونٹوں کو ہم گول کریں گے. واو. اس میں جو ممکنہ غلطی ہے وہ اس طرح آ سکتی ہے کہ ادا کرتے ہوئے واو یا واو پڑھ دیتے ہیں, تو اس کا آغاز بھی گولائی سے ہے اور اختتام بھی گولائی سے ہے. واو. آگے ہا ہے, تو یہ ہا بالکل اس سے پہلے بھی ہم نے ایک ہا پڑھا ہے, وہ ہے یہ والا ہا. تو اس میں اور اس میں واضح فرق ہے. اگر واضح فرق نہ ہو تو پھر ہم یہ جان نہیں سکتے کہ کون سا ہا پڑھا جا رہا ہے. یہ ہے ہا, یہ ہے ہا. یہ حلق کے نیچے والے حصے سے ہے اور یہ درمیان والے حصے سے ہے, تو اس میں واضح فرق ہو. ہا ہا, ہا اور ہا. آگے حمزہ ہے اور حمزہ میں یہ ہا 2 دفعہ آیا ہے, یہ ہا 2 دفعہ آیا ہے, تو اس کو ہم حمزہ نہیں پڑھیں گے, یہ ممکنہ غلطی ہے. تو حمزہ نہیں بلکہ حمزہ, حمزہ. اس میں زا بھی ہے, اس کو بھی واضح کریں گے حمزہ. اور آگے اس کے یا بالکل سادے سے انداز میں پڑھا جاتا ہے. اچھا, اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں کچھ تھوڑا سا اس کے آگے بھی کہ حرفوں میں واضح فرق کرنے کے لیے ان کو ان کی صفت کے انداز سے ہی پڑھا جائے, جس طرح ان کو ادا کیا جائے گا. چلیں وہ ہم انشاءاللہ آپ کو مزید وضاحت کے ساتھ تختی نمبر 4 پہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ کون سے حرف ایسے ہیں جو ایک دوسرے سے ملتے ہیں اور ان کو کیسے ان کو علیحدہ علیحدہ ادا کیا جا سکتا ہے. آخر پہ آپ تھوڑا سا میں مزید آپ کو بتا دیتا ہوں تختی نمبر 2 مدنی قاعدہ کی, اس کا جو ٹائٹل ہے, بلکہ انہوں نے